دنیا کی سیاست میں بدلتے اتحاد بھارت کو سفارتی محاذ پر مسلسل جھٹکے، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی، پاکستان کی عالمی سطح پر بڑھتی اہمیت اور اندرون ملک سیاست میں نئی بحثیں۔ آخر خطے میں کیا کچھ بدل رہا ہے؟ کیا واقعی بھارت کو امریکہ، روس اور پاکستان سے ایک ہی دن میں بڑے سفارتی دھچکے لگے؟ کیا ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کیوں عالمی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز پر خرم کی آواز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان اہم عالمی اور قومی پیش رفتوں کی جنہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمی سیاست کا رخ اپنی جانب موڑ لیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی، پاکستان اور ایران کے سفارتی روابط، بھارت کی عالمی سطح پر سفارتی مشکلات، ترکی کی دفاعی ترقی، مصنوعی ذہانت کے بڑھتے اثرات اور پاکستان کی اندرونی سیاسی صورتحال، تمام اہم موضوعات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء داخلہ اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے اور ایران عالمی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ اس ملاقات سے واضح پیغام ملتا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کا حامی ہے۔ اسی دوران ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ ایک مرتبہ پھر خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ مختلف ذرائع اور سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ ایران کے حملوں میں امریکی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جبکہ امریکہ ان دعووں کی مختلف انداز میں وضاحت دے رہا ہے۔ جنگی حالات میں اطلاعات کی تصدیق ہمیشہ ایک بڑا چیلنج ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خبر کو احتیاط اور حقائق کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر مشکلات کا سامنا ہے۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی جانب جس نے سوشل میڈیا پر بین الاقوامی مباحثوں میں خاصی توجہ حاصل کی ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور بھارت کے تجارتی تعلقات کے حوالے سے سخت موقف سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے تجارتی توازن اور امریکی مفادات کے تحفظ کی بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ مستقبل میں تجارتی معاملات زیادہ متوازن انداز میں آگے بڑھائے جائیں گے۔ دوسری جانب روسی صدر سے ایک بھارتی صحافی نے پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے سوال کیا، جس کے جواب میں پیوٹن نے پاکستان کو ایک خود مختار اور اہم ملک قرار دیا۔ یہ دونوں واقعات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عالمی سیاست میں پاکستان کو نظر انداز کرنا اب آسان نہیں رہا۔ پاکستان بیک وقت چین، امریکہ، روس، سعودی عرب، ترکی اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جسے سفارتی حلقوں میں متوازن خارجہ پالیسی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پاکستانی خاتون نے بھارت کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ اس پر بات کرتے ہیں جی۔ بین الاقوامی کھیلوں کے میدان میں پاکستان کے لیے ایک خوش آئند خبر بھی سامنے آئی ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی پاکستانی کھلاڑی عائشہ بلوچ نے سری لنکا میں منعقد ایشین مارشل آرٹس مقابلوں میں بھارتی حریف کو شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے۔ یہ کامیابی صرف ایک کھلاڑی کی جیت نہیں بلکہ پاکستان کی نوجوان نسل کے عزم، محبت اور صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ کھیل قوموں کے درمیان فاصلے کم کرتے ہیں اور پاکستانی کھلاڑیوں کا مثبت رویہ دنیا بھر میں پاکستان کا نرم اور خوبصورت چہرہ پیش کرتا ہے۔ ترکی کی دفاعی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں کہ ادھر ترکی نے اپنے دفاعی شعبے میں ایک اور اہم پیش رفت حاصل کی ہے۔ ترکی افواج کو جدید سپرسونک ایئر لانچ بیلسٹک میزائل سسٹم کی فراہمی شروع ہو چکی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ نظام ترکی کی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرے گا اور خطے میں طاقت کے توازن پر جو اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ترکی گزشتہ چند برسوں میں ڈرون ٹیکنالوجی، میزائل سسٹمز اور دفاعی صنعت میں حیرت انگیز ترقی کر چکا ہے اور اب وہ دنیا کی نمایاں دفاعی برآمدات کنندگان میں شمار ہونے لگا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور روبوٹس مستقبل کا چیلنج۔ اس پر بات کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو نے دنیا بھر میں نئی بحث چھیڑ دی ہے، جس میں ایک روبوٹ کی حرکت کے نتیجے میں ایک بچہ زخمی ہوتا نظر آیا ہے۔ یہ واقعہ مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کے بڑھتے ہوئے استعمال کے حوالے سے کئی سوالات اٹھاتا ہے۔
بلا شبہ AI اور روبوٹنگ ٹیکنالوجی انسانی زندگی کو آسان بنا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی تقاضوں اور اخلاقی حدود پر بھی سنجیدہ گفتگو ضروری ہے۔ آنے والے برسوں میں یہی ٹیکنالوجی صنعت، طب، تعلیم اور حتیٰ کہ دفاعی میدانوں میں بھی بنیادی کردار ادا کرے گی۔ پاکستان کی سیاست میں نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ ملکی سیاست میں بھی دلچسپ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے تناظر میں مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اپنے اپنے موقف کے ساتھ میدان میں موجود ہیں۔ اسی دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی نئی سیاسی بحث چھڑ چکی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے مختلف رہنما اپنے پروگرام کی افادیت اور شفافیت پر مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بجلی کے صارفین کے لیے بھی ایک اہم خبر ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں ایک جانب کمی جبکہ دوسری جانب فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں عوام کو جزوی ریلیف تو ملے گا، لیکن مجموعی طور پر توانائی کے شعبے میں استحکام اور مستقل ریلیف کے لیے طویل المدتی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ ناظرین، اگر ہم آج کی تمام خبروں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ایک بات بالکل واضح نظر آتی ہے: دنیا ایک نئے سفارتی اور تظاہراتی دور میں داخل ہو رہی ہے۔ امریکہ اپنی معاشی ترجیحات کو از سر نو ترتیب دے رہا ہے۔ روس اپنے مفادات کے مطابق تعلقات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ چین خطے میں اپنا اثر اور رسوخ بڑھا رہا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ مسلسل غیر یقینی صورتحال سے گریزاں ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ مختلف عالمی طاقتوں کے ساتھ بیک وقت تعلقات برقرار رکھنے میں کامیاب نظر آتا ہے۔ تاہم صرف سفارتی کامیابیاں کافی نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب ان تعلقات کے ثمرات پاکستانی معیشت، صنعت، روزگار اور عوامی فلاح تک پہنچیں گے۔ اسی طرح ٹیکنالوجی کی دور میں بھی پاکستان کو تعلیم، تحقیق اور جدید مہارتوں پر توجہ دینا ہوگی تاکہ آنے والے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ناظرین، آج کی دنیا میں طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ معیشت، سفارتکاری، ٹیکنالوجی اور قومی اتحاد سے حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ وقت چیلنج کے ساتھ ساتھ موقع بھی لے کر آیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قومی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ترقی، استحکام اور مضبوط خارجہ پالیسی کی طرف بڑھیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ میں ہوں خرم ابن شبیر۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔